حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کائنات کے رسول ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، سبحان اللہ کیا ماحول ہے۔ آج کل تو میں نے جیسے جمعے میں بات کی تھی نا کہ ایک وقت کا پابند صرف مسجد کا امام ہے جو پہنچ جاتا ہے، باقی نہیں پہنچتے۔ ایک مسجد کا امام ہے جو وقت پہ آپ کا ختم ہو، جنازہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، آدھا گھنٹہ پہلے الحمدللہ ہم پہنچے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے محلے دار، میرے نمازی گئے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ تو خیر یہ آقا علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور کی مدح سرائی کرنا، حضور کی مدح سرائی میں بیٹھنا، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف کا خوبصورت نقشہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنے غلام حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا، میرے غلام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں آؤ نا ذرا میرے سامنے بیٹھو اور ذرا میری تعریف کرو، میری نعت پڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام خود میرے آقا نیچے جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے ثناءان کو، اپنی تعریف کرنے والے کو میرے آقا نے کتنا مقام دیا ہے، کتنی عزت دی ہے، کتنا مقام دیا ہے۔ میرے آقا خود نیچے رونق افروز ہوتے ہیں، اپنے مداحاں کو، اپنے ثناءان کو منبر میں بٹھایا، فرمایا اب حسان آپ پڑھو نظر آنات سبحان اللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں، فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خان رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لب گشا ہوتے ہیں، منبر پہ جلوہ فرما ہے، میرے آقا سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو بے عیب بنایا اور ایسا بنایا کہ جیسے آپ نے چاہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی وابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ کائنات میں کوئی مائی ایسا حسین نہیں جنے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، بلال حبشی، دیگر میرے آقا کے غلام بیٹھے ہیں، ہر ایک کی زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام سبحان اللہ، میرے آقا نے کتنا بڑا اعزاز کیا ہے، کتنی عزت میرے آقا نے اپنے ثناءان کو دی ہے۔ میرے آقا کیا کیا؟ میرے آقا پھر کھڑے ہو کر اپنی مزمل کی میرے آقا نے چادر کو، کملی کو اپنے مبارک گدھے انور سے اتار کے اپنے ثناءان کو تحفے میں پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام رات کے جب حجرہ انور میں جاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا قومی وابی، آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان، یا رسول اللہ آپ کیا مجھ سے کوئی غلطی شرزد ہو گئی؟ آج کافی آپ لیٹ تشریف لائے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرے غلام، میرے جان نثار آج بیٹھ کر میری تعریف کر رہے تھے، میری مدح سرائی کر رہے تھے، حسان میری تعریف کر رہا تھا۔ تو اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رب العالمین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کی شان بیان کروں؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، میرے آقا تبسم فرما کے فرماتے ہیں عائشہ کب سے شاعرہ ہوئی؟ فرمایا بول کیا کہنا چاہتی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لب گشا ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، زیادہ رونقدار ہے۔ تو میرے
آقا علیہ السلام کی زوجہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، آگے والے کلمات فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جو آسمان کا سورج ہے نا، وہ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوگی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور میرا جو سورج ہے نا، وہ عشاء کے بعد بھی جگمگاتا رہتا ہے۔ یہ صلاحان میرے آقا علیہ السلام کی مدحان جو ہے ان کی یہ تعریف میرے آقا نے کتنی عزت بخشی ہے۔ تو جب بھی آپ دل کھول کے بیٹھیے، جب بھی آپ آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی سنیں، جھوم کر حشاش بشاش چمکتے چہرے بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ ذرا جھوم کے اور اونچی آواز سے اللہ اکبر۔ یہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے۔ یہ کوئی غلط بات ہے؟ آپ شرماتے رہتے ہیں، شرمایا نہیں کریں، یہ اللہ کی تعریف، یہ اللہ کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا اندر سے ذرا بلند کرتا ہے، خود لہو نخلۃ فی الجنہ، اللہ اس خوش نصیب کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، تو حدیث کے مطابق جنت میں اللہ آپ کے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ تو آپ خود ہی ذرا اندازہ لگائیے، جتنا وقت آپ بیٹھیں گے، 2 گھنٹے بیٹھیں، 1.5 گھنٹہ بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں، جتنا وقت آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوگی۔ تو ذرا گھر ایک مقام پہ بیٹھ کے ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا کہ اللہ اس خوش نصیب کے لیے جنت میں کتنے درخت لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہر ایک کی سبحان اللہ کہنا، ہر ایک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، جناب حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف کیانی صاحب آپ تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے جناب کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔